اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی مکرم ناظرین، ARYQ TV پر حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ARYQ TV اور الکبیر ٹاؤن کے باہم اشتراک سے یہ پروگرام پیش خدمت ہے۔ ناظرین اکرام، جہاں قرآن حکیم پڑھا جائے وہاں اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، وہاں برکتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں دعائیں مستجاب ہوتی ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، ایک شخص قرآن پاک کی تلاوت کر رہا تھا، اس کے پاس ایک گھوڑا بندھا ہوا تھا اور وہ قرأت قرآن میں مشغول تھا، یہاں تک کہ بادل اس پر سایہ فگن ہو گیا اور بادل اس کے نزدیک سے نزدیک تر ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ اس کا گھوڑا بتکنے لگا۔ صبح کو دربار رسالت میں وہ شخص حاضر ہوا اور سارا واقعہ بیان کیا۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، تلک السکینۃ تتنزلت بالقرآن، فرمایا وہ سکینہ اطمینان قلب ہے جس کا تمہارے دل پر قرأت قرآن کی وجہ سے نزول ہو رہا تھا۔ بخاری مسلم میں ایک اور روایت ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کھجور کے کھلیان میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے اور ان کے پاس گھوڑا بندھا ہوا تھا اور جناب قرأت قرآن میں مشغول تھے اور گھوڑا بار بار بدک رہا تھا، کودنے لگا تو آپ نے قرأت قرآن کو موقوف کر دیا، گھوڑا بھی سکون میں آ گیا، حرکت کرنا اس نے چھوڑ دی، آپ نے پھر قرأت قرآن شروع کی تو گھوڑا پھر کودنے لگا تو آپ نے پھر قرأت کو موقوف کر دیا، اور ان کا بیٹا یحییٰ ان کے بالکل قریب لیٹا ہوا تھا، انہیں ڈر تھا کہیں گھوڑا اسے کچل نہ ڈالے۔ کہتے ہیں کہ میں گھوڑے کے قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سائبان آیا ہے اور اس کے قریب سے قریب تر ہوتا چلا گیا اور اس میں چراغاں تھا، اس میں انوار کی بارش تھی۔ کہتے ہیں کہ جب میں گھوڑے کے قریب گیا تو وہ آہستہ آہستہ سائبان مجھ سے دور ہو گیا۔ سرکار دو عالم کی بارگاہ اقدس میں حضرت اسید بن حضیر حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا۔ یا رسول اللہ، میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور ایک بادل نے آ کے سایہ کیا، اس میں چراغاں تھا اور میرا گھوڑا بتکنے لگا۔ کریم آقا نے فرمایا، اے ابن حضیر، اگر تو قرآن پڑھتا چلا جاتا تیرے لیے بڑا بہتر ہوتا۔ عرض کی، یا رسول اللہ، میرا بیٹا سویا ہوا تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ گھوڑا میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا، وَلَوْ قَرَأْتَ لَأَصْبَحَتْ يَرَاهَا النَّاسُ مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، فرمایا اگر تو قرآن پڑھتا چلا جاتا تو صبح تک لوگ ان ملائکہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے۔ فرمایا، مَا تَسْتَتِرُ مِنْهُمْ، کوئی فرشتہ بھی پوشیدہ نہ رہتا۔ قرآن پاک پڑھا جائے تو انوار کی بارش ہوتی ہے اور جناب وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ناظرین کرام، الحمدللہ ہمارے ساتھ قرآن پاک کا نور عطا کرنے کے لیے علم و حکمت کا خزانہ ہمارے ساتھ جلوہ گر ہیں، عالم اسلام کی بہت بڑی علمی، روحانی، مذہبی اسکالر شخصیت، استاذ العلماء، شیخ الحدیث، مفسر قرآن حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ شاہ صاحب قبلہ آپ کی اجازت سے الحمدللہ آج ہم آیت نمبر 33 اور 34 تلاوت کریں گے سورہ بقرہ کی۔ ارشاد ربانی ہے، قال یا آدم انبئہم باسمائہم فلما انبأہم باسمائہم قال الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ قبلہ شاہ صاحب کا شعر آفاق ترجمہ تذکرہ سے ترجمہ پیش خدمت ہے۔ فرمایا، آدم تم بتا دو انہیں سب کے نام۔ تو جب بتا دیے انہیں سب کے نام، فرمایا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ میں خوب جانتا ہوں غیب آسمانوں اور زمین کے، اور خوب جانتا ہوں جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا سجدہ کرو آدم کو تو سب سجدہ کنا ہوئے سوائے ابلیس کے، وہ انکاری ہوا اور تکبر کیا اس نے اور کافر ہو گیا۔ سامعین محترم، آئیے ان آیات بینات پہ حضور قبلہ شاہ صاحب کی خدمت عالی میں حاضر ہوتے ہیں۔ قبلہ شاہ صاحب، میرا پہلا سوال آپ کی بارگاہ میں یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے حکم کے مطابق اسماء بیان فرمائے،
یہاں اسمائہم میں جو ضمیر ہے وہ ذوی العقول کی ہے، اسے ہم کیسے سمجھیں گے؟ بسم اللہ جی۔ محترم قاری صاحب، جی اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے قرآنی علوم کے دروازے وا فرمائے، آمین۔ ہمیں اور ہمارے ناظرین کو روحانیت اور عملیت کی دولت آمین عطا آمین۔ فرمائے۔ دعا کے بعد جی آپ کا سوال یہ ہے کہ اسمائہم میں جی جو ضمیر ہے ہم کی، جی حضور، یہ ذوی العقول کی ہے، بے شک۔ اور جبکہ ہم نے پڑھا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو جو اسماء سکھائے گئے جی ان میں تو مختلف چیزیں تھیں، ٹھیک، آلات تھے اور ارض و سما کے مختلف مفردات تھے اور مفردات تھے، جی حضور، ایسے ہی۔ اور وہ چیزیں ذوی العقول نہیں ہیں، اللہ اکبر۔ اور یہ ضمیریں ہم، ہما، ہم وغیرہ یہ تو ذوی العقول کے لیے آتی ہیں، جی شاہ صاحب۔ جو مخلوق عقل والی ہو۔ تو میں عرض کروں گا کہ علامہ بیضاوی اور علامہ رازی اور ابن عاشور وغیرہم مفسرین رحمہم اللہ نے جی یہاں یہ لکھا کہ قرآن مجید میں اور مقامات پر بھی جی شاہ صاحب، ایسے ہوا ہے اللہ اکبر، کہ چیزیں غیر ذوی العقول ہیں، اللہ اکبر، لیکن ان کے لیے جو ضمائر استعمال ہوئی ہیں وہ ذوی العقول کے لیے جو ضمیریں آتی ہیں ٹھیک، وہ استعمال ہوئی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اس کی مثال میں دوں گا کہ سورہ یوسف کے اندر اللہ اکبر، جب خواب دیکھا گیا کہ میں نے سورج اور چاند ستاروں کو دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، ایسے ہی، تو وہاں ضمیر یہ استعمال ہوئی کہ رأیتہم لی ساجدین، اللہ اکبر، میں نے انہیں دیکھا کہ وہ میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں۔ ٹھیک، وہاں تو سورج اور چاند وغیرہ ستارے خواب میں دیکھے گئے، تو ضمیر کا ذوی العقول کی جگہ استعمال ہونا، مفسرین لکھا کہ جب کام عقل مند لوگوں والا ہو تو وہاں ضمیر بھی ذوی العقول کی استعمال ہو جاتی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو گویا یہ علم کا سیکھنا جی اور سکھانا ٹھیک، اور جاننا اور دوسرے لوگوں تک اس کی تعبیرات کا پہنچانا یہ عقل مند لوگ ہی کر سکتے ہیں، اللہ اکبر، اس لیے یہاں ذوی العقول کی ضمیر استعمال کی گئی۔ ایک دوسری چیز بھی میں عرض کروں گا کہ ہمارے ناظرین کو یہ بات یاد ہوگی جی کہ ہم نے کہا تھا کہ صرف اشیاء کائنات کے علوم آدم علیہ السلام کو نہیں دیے گئے، بلکہ آدم علیہ السلام کے سامنے انبیاء علیہ السلام کی تصویریں لائی گئیں۔ اللہ اکبر، ایک روایت میں ہے کہ پنجتن پاک کی تصویریں سبحان اللہ، ان کے سامنے لائی گئیں، اللہ اکبر، اور کہا گیا کہ تم تو کہتے تھے کہ یہ فسق و فجور کریں گے اور یہ قتل کریں گے اور فساد کریں گے، ٹھیک، یہ جو تصویریں تمہیں نظر آ رہی ہیں اللہ اکبر، ان کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ کیا بات، تو یقیناً ان کے لیے ذوی العقول ہی کی ضمائر استعمال ہونی چاہیے تھی۔ واہ 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 واہ، اور ایک تیسرا قول بھی ہمارے ائمہ تفسیر نے نقل کیا ہے، اللہ اکبر، کہتے ہیں جس وقت کسی جگہ بیان مختلف اجناس کا ہو ٹھیک، تو تغلیباً اس میں اگر عقل والی مخلوق زیادہ ہے جی تو پھر ضمائر بھی عقل ہی کی ٹھیک ہے، استعمال کی جائیں گی۔ غلبہ کی بنا پر، مثلاً ٹھیک ٹھیک، ہم بات کرتے ہیں، ہمارے سامنے جنات ہیں، ہمارے سامنے انسان ہیں، ٹھیک، ہمارے سامنے پہاڑ ہیں، ہمارے پاس دریا ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں گنگور گٹائیں،
ستارے چمکتے دیکھ رہے ہیں، واہ واہ، تو ان میں دیکھیں کہ تغلیباً عقل والی مخلوق ہے، تو اگر عقل والی مخلوق بیچ میں ہوگی تو پھر ضمائر بھی عقل والی ہی استعمال کیا بات ہے، کی سبحان جائیں اللہ گی۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام دیکھیں ذوی العقول کا ذکر ہو رہا ہے، اور جب اللہ کے پیغمبر کی بات ہو رہی ہے، اور جب امام الانبیاء نے ابو جہل کے ہاتھوں میں کنکریوں کو جانب دیکھا تھا، حالانکہ وہ پتھر تھے، لیکن جب نبوت کی نظر پڑتی ہے تو رب کائنات پھر عقل بھی دے دیتا ہے اور بصارت بھی دے دیتا ہے، قوت گویائی بھی دے دیتا ہے۔ اس نے ہنانا کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ شیخ صاحب قبلہ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ یہاں فرمایا گیا کہ میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور وہ بھی جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، تو کیا فرشتے بھی کوئی چیز چھپاتے ہیں، اور وہ کیا چھپاتے تھے؟ قاری صاحب آپ کا سوال دلچسپ ہے جی شاہ صاحب۔ کہ ملائکہ تو اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو اللہ کے سامنے ہیں، امتثال امر میں ٹھیک، ایک بال برابر بھی وہ نہ آگے ہوتے ہیں اللہ نہ اکبر، پیچھے ہوتے ہیں۔ واہ واہ، جو حریم قدس سے حکم صادر ہوتا ہے وہ اس پر سر تسلیم خم ٹھیک، کر لیتے ہیں۔ انہوں نے اپنی مرضی سے چھپانا کیا تھا اور انہوں نے ظاہر کیا کرنا تھا۔ سبحان اللہ، اصل میں یہ جو چھپانے کی بات آپ نے کی ہے، جی جی، آیت کا جو در و بست ہے، ترکیب ہے، سبحان اللہ، اس کے اندر سوال بھی موجود ہے اور سوال کا جواب بھی موجود ہے۔ سبحان اللہ، ظاہر تو فرشتوں نے ایک کام کر دیا تھا، وہ یہ تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو تاج خلافت ایسی مخلوق کے سر پر رکھنے والا ہے جی، کہ جن کو تیرے دیے ہوئے علم سے ہمارے وجدان میں یہ بات آتی ہے، یا سوچ میں یہ بات آتی ہے، یا جو اس سے پہلے انسان تھے ان کے کردار سے یہ بات سامنے آتی ہے ٹھیک، کہ یہ فساد کریں گے، جی، فسق و فجور کریں گے، قتل عام کریں گے، حذر ہوگا اس مخلوق کے وجود سے۔ یہ تو وہ بات تھی جو فرشتوں نے ظاہر کر دی تھی۔ جی، تو دونا سے اشارہ دراصل اس طرف ہے۔ واہ واہ، اب مسئلہ یہ رہ گیا کہ چھپانے سے کس طرف اشارہ مقصود تھا؟ ٹھیک، جو اللہ رب العالمین نے کہا جو تم نے ظاہر کیا ہے جی، میں وہ بھی جانتا ہوں، میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو بھی جانتا ہوں، واہ واہ، ہر چیز میری نظر میں ہے، ٹھیک، اور جو تم چھپائے ہوئے ہو ہاں ٹھیک، تک میں اس کو بھی ٹھیک، جانتا ہوں۔ ٹھیک، اور جناب اس کے لیے میں ایک مثال دوں گا، بسم اللہ، اور وہ حدیث قدسی ہے۔ الحمدللہ، رب کریم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، سبحان اللہ۔ رسول کریم علیہ السلام کو فرمایا کہ شاہ صاحب حدیث قدسی کی بھی وضاحت کر دیں ناظرین کے لیے، وہ کیا؟ وہ بات تو اللہ کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک، لیکن زبان رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے، اللہ، اور الفاظ بھی حضور کے لبوں سے موتی بن کر جھڑتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا گیا کہ لولا کا لما خلقت الافلاق، افلاق، اے محبوب اگر آپ نہ ہوتے جی، تو آسمانوں کی تخلیق نہ ہوتی، میں نہ کرتا۔ ٹھیک، یعنی آپ وجہ تخلیق افلاق ہیں۔ بے شک، یہاں میں عرض کرنا چاہوں کہ صرف افلاق اللہ تعالیٰ نے زبان قدس سے اشارہ فرمایا، ٹھیک، کیا زمین نہیں تھی، کیا ستارے نہیں تھے، اللہ اکبر، کیا سماوات نہیں تھے، ٹھیک، کیا سدرۃ المنتہا نہیں تھی۔ وجود اور کائنات میں تو کروڑوں اربوں چیزیں ایسی تھیں جو موجود تھیں، بے شک، لیکن جس وقت کلام کیا جاتا ہے تو کلام میں غلبہ دیکھا جاتا ہے کہ جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے واہ واہ، اور جس سے بات کی جا رہی ہے جی، اس کے ذہن میں بڑی چیز کون سی ہے۔ سبحان اللہ، تو اس کائنات میں اس وقت افلاق کی عظمت مسلمہ تھی۔ سبحان اللہ، فلاسفہ بھی اور حکما بھی جی، جب بات کرتے تھے تو افلاق کی بات کرتے تھے، اللہ اکبر، آربٹس کی بات کرتے تھے، آسمانوں کی بات کرتے تھے۔ تو رب کریم نے جب یہ کہا کہ تو نہ ہوتا
تمہیں افلاک کو نہ بناتا. ٹھیک. مانا خود بخود اس میں آ گیا جی. کہ تو نہ ہوتا ستارے بھی نہ ہوتے, تو نہ ہوتا دریا بھی نہ ہوتے, تو نہ ہوتا ابحار بھی نہ ہوتے, تو نہ ہوتا تو کوئی چیز کائنات میں نہ ہوتی. تو میرے محبوب وجہ تخلیق کائنات ہے. سبحان اللہ. اب اس مثال کو یہاں رکھ کے جی اصل میں جس طرح افلاک کے اندر ساری کائنات خود بہت چھپی ہوئی ہے, وہ ظاہر نہیں ہے. جی جی تو فرشتوں کو جس وقت یہ کہا گیا کہ اے فرشتوں اے ملائکہ جو تم چھپائے ہوئے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں. معنی یہ ہے کہ تخلیق کائنات کی تاریخ میں جو چیزیں ابھی ظاہر نہیں ہوئی ہیں, واہ واہ چھپی ہوئی ہیں, مخفی ہیں, پردہ اخفاء میں ہیں, میں ان کو بھی جانتا ہوں. کیا بات ہے. اور جن کا علم ابھی تمہیں نہیں دیا گیا. اللہ اکبر. پھر میں یہ عرض کروں کہ ایک دوسرا اشارہ صاحب اگر آپ کی اجازت یہیں سے جوڑیں گے انشاءاللہ. ناظرین کرام, بہت خوبصورت پیرائی میں شاہ صاحب قبلہ بات کرتے ہیں, اور انہ علیم بذات الصدور, اللہ پاک تو دلوں کے نہا خانے کے اندر جو ہماری سوچ میں چیزیں نہیں ہوتی ہیں اللہ انہیں بھی جانتا ہے. ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. جی ناظرین مکرم, آپ کا خیر مقدم ہے. حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں, اور شاہ صاحب قبلہ بات کر رہے تھے. میں پیچھے ہی معذرت بھی چاہتا ہوں آپ سے, میں وہیں سے چاہوں گا اپنی بات کو جوڑیے گا. جی بسم اللہ. بات کر رہے تھے جی کہ رب کریم نے کہا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے غیب میں جاننے والا ہوں, میں جانتا ہوں. ٹھیک ٹھیک. تو اللہ سے تو کوئی چیز غیب ہے ہی نہیں. ہے ہی نہیں, بے شک. تو غیب سے اشارہ یہ ہے کہ جو تم سے اور پیدا ہونے والی مخلوق کے نظر سے غائب ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں, اور جو ظاہر ہے تم پر میں اسے بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے. اس سے تیسرا اشارہ یہ تھا کہ جو تصویریں تمہیں بتائی جا رہی ہیں, مثلا تمہارے سامنے نوح علیہ السلام لائے گئے, تمہارے سامنے ابراہیم علیہ السلام لائے گئے, تمہارے سامنے اسماعیل کی تصویر لائی گئی, تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لائے گئے, تمہارے سامنے ان کی اولاد لائی گئی, حسن اور حسین لائے گئے. سبحان اللہ. یہ چیزیں تو تم دیکھ رہے ہو, لیکن تم یہ تو نہیں جانتے کہ ابراہیم کو کیسے نظر آتش کیا جائے گا, اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کیسے بپا ہوگی. ابھی تک تم پر یہ ظاہر نہیں کہ مقام علی کیا ہوگا, مقام حسن کیا ہوگا. کہتے ہیں جو چیزیں ابھی چھپی ہوئی ہیں, پردہ اخفاء میں ہیں, میں تو وہ تفصیل بھی جانتا ہوں. اس کا اشارہ دراصل تکمیل خلافت کی طرف قاری صاحب تھا. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا شاہ صاحب قبلہ, میرا اگلا سوال یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو فوقیت دی وہ علم کی بنا پہ دی, تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اسماء کی تعلیم کس طرح دی ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی تعلیم یہ دے دیتا تو کیا وہ بھی مستحق عبادت ہو جاتے؟ قاری صاحب بڑا اہم سوال ہے. سبحان اللہ. جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں آپ کہنا یہ چاہتے ہیں جی شاہ صاحب کہ جب اللہ نے پوچھا فرشتوں سے کہ ان کے اسماء بتاؤ, ٹھیک, تو فرشتوں نے تو سبحانک کہہ دیا. اللہ اکبر. کہ اللہ تو پاک ہے, ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو ہمیں تعلیم دے دے. بے شک بے شک. اور جس وقت آدم علیہ السلام سے یہ پوچھا گیا کہ ان کی اسماء بتاؤ, ٹھیک, تو آدم علیہ السلام نے فر تمام اسماء سنا دی ہے. ایسے ہی آپ کے سوال کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ سکھانے کی جو تاریخ ہے, اگر اللہ فرشتوں ہی کو سکھا دیتا تو وہ بھی بیان کر دیتے. جی بے شک بے شک. تو یہ جو تعلیم تھی اسماء کی, اللہ سبحانہ نے آدم کو دی اور یہ تعلیم فرشتوں کو نہ دی. جی, تو اس کے پس منظر میں کیا کوئی حکمت تھی؟ جی, اس پر میں عرض کروں کہ ایک سائنس سبجیکٹس پر تفسیر قرآن مجید کی لکھی گئی, وہ تفسیر ہے طنطاوی. طنطاوی نے سائنسی علوم میں دریا بہا دی. واہ واہ واہ. اور دور بے بہا دی. ہاں ہاں ہاں, سبحان اللہ. تو علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ بیسیکلی جو فطرت آدم ہے اور فطرت ملائکہ, ان دونوں کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ آدم نے سیکھے, لیکن آدم کی تخلیق میں دیکھیں جی کہ جو عناصر استعمال ہوئے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تعلیم لینے کی جو فطرت ہے
اور تعلیم دینے کی جو فطرت ہے وہ ساری اللہ نے آدم میں رکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آدم کسی کے سامنے بیٹھ کے تعلیم لے بھی سکتا ہے، ٹھیک۔ اور تعلیم لیتے ہوئے نظر بھی آتا ہے، تعلیم دے بھی سکتا ہے۔ جب وہ معلم بن کے ابھرتا ہے تو نظر بھی آتا ہے، کہیں جمال یوسفی ہے، سبحان اللہ۔ کہیں نظارہ ایوب علیہ السلام کا ہے، واہ واہ، اور کہیں یہ نظارے سمٹ کے والضحیٰ کے چہرے کے اندر سبحان اللہ، آ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو علامہ طنطاوی لکھتے ہیں کہ تعلیم کے لیے فطرت ہی آدم کی سازگار تھی۔ اللہ، فرشتوں کی فطرت اور طبیعت جو ہے وہ تعلیمی عمل، وہ درسگاہوں میں بیٹھنا، دانشگدوں کی طرف جانا، اور جناب کبھی بستہ اٹھا لینا واہ واہ، اور کبھی بستے کا ترفع کر دینا، واہ۔ ملائکہ کی مخلوق تو اس سے دور تھی۔ اس لیے رب کریم نے اسی کو خلیفہ بنایا جس میں طبیعت اور فطرت بھی رکھی، کیا بات۔ اور یہ اسماء سیکھنے اور سکھانے کا عمل واہ واہ، یہ حق کی آدم کا بنتا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو دے دی۔ واہ 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 واہ۔ شاہ صاحب قبلہ، آپ نے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اپنی تفسیر کے اندر ایک چیز رقم کی تھی، میں چاہوں گا وہ 7 اقوال پڑھنا چاہ رہا تھا، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب نے ابو لیث سمرقندی کے 7 اقوال لکھے ہیں، تعلیم اور تعلم کی بات کی ہے، اور آپ شاہ صاحب قبلہ نے اس میں رقم کیا ہے اپنی تفسیر تبصرہ کے اندر کہ اگر بندہ علم کی تلاش میں نکلے اور علم کی مجلس میں پہنچ جائے لیکن سیکھنا کا عمل اس پہ ابھی وارد نہ ہو تو پھر بھی اللہ پاک اسے 7 کرامتیں عطا فرماتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں، شاہ صاحب قبلہ نے تحریر کیا ہے، فرماتے ہیں کہ اول یہ کہ وہ سیکھنے والوں کی صف میں بندہ شامل ہو جاتا ہے، دوم یہ کہ متعلمین سے جس ثواب کا وعدہ کیا ہے وہ اس میں شریک ہو جاتا ہے، اور جناب سوئم یہ کہ جب تک وہ اس محفل میں رہتا ہے گناہوں سے بچا رہتا ہے، اور چہارم یہ ہے کہ گھر سے نکلتے ہی رحمتیں اور برکتیں اس میں شامل حال ہو جاتی ہیں، اور پنجم یہ ہے کہ جب تک سائل علم سنتا ہے عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے، ششم یہ کہ مشکل مسائل حل کرنے کی غرض سے دل پر جو بوجھ پڑتا ہے اس سے منکسر القلوب کے زمروں میں وہ آ جاتا ہے۔ اور یہاں شاہ صاحب قبلہ نے، شاہ صاحب آپ کی اجازت سے، مولا کائنات کی بھی 7 اقوال ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں بڑا ضروری ہے آپ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے بھی۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے، آپ نے فرمایا ہے کہ علم کو مال پر 7 وجوہ کی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ شاہ صاحب قبلہ نے اپنی تفسیر میں رقم کیا ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں علم پیغمبروں کی میراث ہے جبکہ مال فاجروں کی میراث ہو سکتا ہے، علم خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا جبکہ مال خرچ کرنے سے کم ہو جاتا ہے، علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی نگہبانی مال والوں کو کرنا پڑتی ہے، اور علم قبر میں ساتھ جاتا ہے جبکہ مال پیچھے دنیا میں ہی رہ جاتا ہے، علم کی حقیقی منفعت صرف ایمان والوں کو ملتی ہے جبکہ مال کی منفعت مومن کافر دونوں کو ملتی ہے، علم سب کی ضرورت ہے جبکہ مال سب کی ضرورت نہیں، علم پرسرا سے عبور کی طاقت رکھتا ہے جبکہ مال ذوق پیدا کرتا ہے۔ شاہ صاحب آپ کی اجازت سے ہی میں نے اقوال پڑھے ہیں۔ محترم قاری صاحب، جی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جی، کہ آپ نے میری تفسیر تبصرہ سے 2 اقتباس الحمدللہ، نقل کیے ہیں، ایک فقی ابو لیث سمرقندی جی حضور، کے حوالے سے میں نے لکھا، الحمدللہ، اور دوسرا جو ہے وہ آب زر سے بھی زیادہ نور کی روشنائی اللہ سے اکبر، لکھا جانے والا قول ہے جو آپ نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ الحمدللہ، میں ضمنی طور پر عرض کروں گا، ہمارے ناظرین میں سے کسی نے پوچھا بھی ہے کہ آپ نے جو تفسیر قلم بند کی ہے اس تفسیر میں اور دوسری تفسیروں میں فرق کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ میں عرض کروں گا کہ میں عاجز آدمی ہوں، اللہ اکبر، فقیر ہوں، مسکین ہوں، جو دوسرے مفسرین ہیں اللہ نے ان کو بڑے مرتبے دیے ہیں، وہ ہمارے لیے استاد کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ، ہم تلمیذ اور شاگرد کی حیثیت رکھتے ہیں، لیکن میں عرض کروں کہ ایک بہت بڑی عام ضرورت تھی ہمارے دور کی الحمدللہ، کہ سوشل میڈیا کے دور نے انسان کے پاس وقت کم کر دیا، ٹھیک،
انسان جو ہے وہ مشین بن گیا ہے، اس کو ذریعہ معاش کی راہ میں روزی کمانے ہی سے فرصت نہیں۔ جی دوسری طرف جو اپلائیڈ نالج ہے وہ اتنا عروج پر چلا گیا ہے، تو قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمارے مفسرین کی طرح بیٹھ جانا، پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ مثلاً بعض لوگوں نے 80 جلدیں لکھیں ٹھیک، قرآن مجید کی تفسیر، تو میں نے کوشش یہ کی ہے الحمدللہ۔ کہ ایک جدید زمانے میں جینے والا آدمی اس کی ضرورتوں کی تکمیل قرآن کی روشنی میں کیسے ہو سکتی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا اس کو ایک عملی انسان کیسے بنایا جا سکتا ہے، یا تفسیری روایات کو ایسا بیانیہ دیا جائے جس بیانیے کو ملاحظہ کر کے انسان کے اندر اس کا مائنڈ سیٹ تبدیل ہو، سبحان اللہ، اور اس کے کردار اور اس کی سیرت اور اس کے عمل میں تبدیلی کیا بات آئے۔ میں اس وجہ سے جس وقت میں انتخاب کرتا ہوں اقوال کا، اللہ اکبر، تو جو قول قاری کو سبحان اللہ، یا سامع کو بہت زیادہ فائدہ دینے والا ہوتا ہے، میں اپنی تفسیر تبصرہ میں نقل کر دیتا ہوں۔ کیا بات۔ ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب کی جو تفسیر ہے، یقین کریں جب بندہ پڑھتا ہے نا تو ایسے لطف آتا ہے جیسے بندہ قرآن پڑھ رہا ہے یا حدیث مصطفیٰ پڑھ رہا ہے، اور ایک آپ کے لفظوں میں ایسی چاشنی ہے جیسے رب کائنات نے نور بھرا ہوا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں شاہ صاحب قبلہ کی تفسیر کے پیچھے علم علوی موجود ہے اور مولا علی کا علم موجود ہے۔ ناظرین کرام، ہم بڑھتے ہیں آگے اور میں سوال چھوڑ جاتا ہوں، پھر وقفے کی جانب ہم نے بڑھنا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ، یہاں ذکر ہوا فرشتوں کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ سجدہ کیا ہے اور اس سے مراد کیا ہے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو وقفے کی جانب بڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں، اور ہماری خوش بختی ہے حضور قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور ہمارے دلوں کا زنگ دور کرتے ہیں، علم و حکمت کا نور امت مسلمہ کو عطا فرماتے ہیں۔ میرا وہی سوال جو وقفے سے پہلے چھوڑ گیا کہ فرشتوں کو حکم ملا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ سجدہ کیا ہے؟ میں چاہوں گا اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ محترم، اللہ تعالیٰ آپ کے کلام کو بالا کرے۔ آمین آمین۔ آپ نے سجدہ کے بارے میں جی سوال کیا ہے کہ سجدہ کی تعریف کیا ہے جی بالکل، اور اس کی حقیقت کیا ہے۔ جی اور آیت میں یہ جو کہا گیا ہے کہ کہا گیا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کریں، جی، اس سجدہ کی نوعیت کیا ہے؟ ٹھیک، کیا ہے، بالکل، اس پر ہمیں تھوڑا دل جمی سے سوچنا ہے اور غور کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں آپ سے وقت بھی چاہوں گا بسم اللہ جی۔ کہ عربی زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، نخلا ساجدہ، نخلا ساجدہ۔ جی علامہ مصطفی نے التحقیق کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ دراصل کھجور کی وہ شاخ جس پر پھل آئے، ٹھیک ٹھیک، اور جس وقت پھل آئے تو وہ کھجور کی شاخ جھک جائے، اور جھکتے جھکتے اس کا دل کرے کہ میں اب زمین کو چوم لوں، اللہ اکبر، تو وہ جو شاخ پھلوں سے لدی ہوتی ہے اور اس میں جھکاؤ ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں نخلا ساجدہ، اللہ اکبر، کہ کھجور کی وہ شاخ جو پھل کے ساتھ زمین کی طرف جھکی ہوئی ہو۔ دوسرا میں عرض کروں عین ساجدہ، ٹھیک، یہ دوسرا معنی میں تاج العروس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ زبیدی حنفی لکھتے ہیں جی حضور، کہ تیز دھوپ ہو یا انسان کسی صحرائی ماحول میں سفر کر رہا ہو ٹھیک، اور وہ اپنے راستے کی تلاش میں گھور گھور کر منزل کی طرف دیکھے، اور سورج کی تیز کرنیں اس کی نظروں کو تھکا دیں، ٹھیک، اور وہ تھک اک کر جس وقت اپنی نگاہ کو اس طرح جھکا دے، سبحان اللہ، تو اس جھکنے والی نظر کو بھی عین ساجدہ کہتے ہیں، کیا کہنے، واہ کہ جو ہر طرف سے تھک کر جس وقت اپنے اندر جھکاؤ
پیدا کر دے تو اس کو عین ساجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ خطیب شربینی لکھتے ہیں واہ واہ بات کہ جس وقت اونٹ کی پیٹھ پر جس وقت بوجھ لادا جائے، ٹھیک، تو بوجھ لادا جائے اور وہ صحرائی جہاز پوری ہمت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو اور ایک جگہ جا کے وہ اپنے معدے اور جگر پر بوجھ ڈال کے پانی بھی اس کو پینے کے لیے نہ ملے، ٹھیک، تو ایک وقت تک ہی وہ چل سکتا ہے۔ جب وہ تھک ہار کر کے وہ اپنی گردن کو جھکا دے اور نیچے زمین کے ساتھ اس کا منہ جا کر کے لگ جائے اللہ تو اکبر۔ اس کو کہتے ہیں سجد البعیر، کہ اس اونٹ نے اب سجدہ کر دیا۔ کیا کہنے، یہ تو تھا اس کا ماخذ اشتقاق جس سے یہ لفظ جو ہے نکلا، وہ نکلا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، خطیب شربینی نے پھر کہا کہ اصطلاحاً سجدہ کی تعریف یہ ہے کہ وضع الجبعۃ علی الارض ٹھیک، بنیت التعبد، کہ جس وقت عبادت کی نیت سے کوئی بندہ اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اپنے معبود کے سامنے، سبحان اللہ، تو وہ جو حالت بنتی ہے واہ واہ، اس کو سجدہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ سجدہ آدم کے زمانے سے پھر اس تاریخ کے ساتھ ٹھیک، یہ چلتا رہا۔ یاد رکھیے کہ سجدہ یہ جو تعبدی ہے، عبادت کا سجدہ، کسی بھی نبی کی شریعت میں، کسی بھی رسول کی شریعت میں یہ روا نہیں ہے، جواز نہیں ہے اس کا۔ البتہ میں آپ کو ایک روایت سناؤں گا جو دلچسپ بھی ہے اور میں اس کا حوالہ بھی دوں گا۔ بسم اللہ، اس روایت کو نقل کرتے ہیں ابن عمر جی، رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک انسائکلوپیڈیا لکھا گیا، اس انسائکلوپیڈیا کا نام ہی ہے کہ الموسوعہ للتفاسیر، کہ جس کے اندر جتنی تفاسیر اس وقت تک رقم ہوئیں وہ اس موسوعہ کے اندر موجود ہیں۔ اس کے مؤلف نے اس کو روایت کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیرہ کے علاقے میں گئے۔ ہیرا یہ عراق کا کوفہ سے قریب ایک علاقہ ہے۔ ہم اس سے قریب گئے تو ہم نے ایک قوم دیکھی جو اپنے سرداروں بادشاہوں کے سامنے سجدے کرتی تھی۔ ہم نے اس کو بڑی حیرت کے ساتھ دیکھا، اس لیے کہ ہمیں تو سجدے سے ٹھیک، منع کیا گیا۔ صحیح، رسول اللہ علیہ السلام کی شریعت میں نہ سجدہ تعبدی غیر اللہ کے لیے جائز ہے، نہ سجدہ تعظیمی، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں۔ لیکن کہتے ہیں عجیب اتفاق کہ جس مہم پر ہم گئے اس مہم میں ہمیں پسپائی ہو گئی۔ ٹھیک، جب پسپائی ہوئی تو ہم واپس آئے تو ہماری طبیعت بجھی تھی، حیا نے ہمیں اپنی گرفت میں لیا تھا۔ ہم مدینہ والوں کو کیسے چہرہ بتائیں گے اور کیا بتائیں گے؟ آپ فرماتے ہیں کہ آخر جانا ہی تھا حریم رسالت میں جا کر، ہم نے اپنے جذبے ان کے سامنے رکھنے تھے تو ہم نے اپنے چہروں پر کپڑے ڈال دیے تھے۔ تو جب رسول اللہ علیہ السلام کی زیارت ہوئی تو ہم نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ ہم فراری ہیں، جی، ہم پسپا ہو گئے ہیں، حضور بڑی شرم والا مقام ہے ہمارے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا بل انتم الاکارون، نہیں تم فراری نہیں ہو واہ واہ واہ، اور تم پسپا نہیں ہوئے ہو، سبحان اللہ، بلکہ تم لوٹ کر آنے والے ہو۔ یعنی جو کمی اس مہم میں رہ گئی ہے تم اگلی مہم میں وہ پوری کر دینا۔ سبحان اللہ، لیڈر وہ ہوتا ہے جی، جو اپنے ماننے والوں کو حوصلہ دے، بدترین حالات میں بھی ان کو کرج دے، ان کا مورال ان کا اپ کرے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مورال ڈاؤن نہ ہونے دیا۔ واہ واہ واہ، اس پر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر تشکر اور سپاس کے ایسے جذبے پیدا ہوئے اور ایموشنز پیدا ہوئے۔ آپ کہتے ہیں ہم رسول کریم علیہ السلام سے قریب ہوئے اور قریب ہونے کے بعد ہم نے حضور کے ہاتھ چومنے شروع کر دیے۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب یہ ہے جھکنا اور ہے، سجدہ اور ہے، کیا بات، عبادت اور چیز ہے۔ واہ واہ واہ،
میں کبھی بھی نہیں کہوں گا کہ جناب سجدے کی سی کیفیت غیر اللہ کے لیے بنائی جائے. مانا تسلیم کیا کہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعبدی بھی ٹھیک نہیں، سجدہ تعظیمی بھی ٹھیک نہیں، لیکن زبردستی کسی کو مشرک بنانا بھی ٹھیک نہیں ہے. اسی سے ملتی جلتی ایک اور روایت جو میں سمجھتا ہوں روحانیت اور انوار سے بھری ہوئی ہے، میں آپ کے سامنے لانے لگا ہوں. اس حدیث میں رسول اللہ علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا وہ خامند کے سامنے سجدہ کرے، لیکن رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کی دنیا میں بین لگا دیا کہ یہ معبود کا حق ہے، یہ الہ برحق اسی کا حق ہے. قاری صاحب محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے. طواف کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک آدمی والہانہ کہہ رہا تھا یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. یہ الفاظ اس کی زبان سے ادا ہو رہے تھے. تو رسول اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اس آدمی کو پکڑ کر مجھ پر پیش کرو. جس وقت وہ آدمی آیا تو اس نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا آپ مجھے چھوڑ دیں، آپ مجھے چھوڑ دیں، میں جس کی خاطر مکہ میں آیا ہوں، جس طرح آپ نے مجھے پکڑ کر اپنے سامنے پیش کیا، میں ان سے شکایت کروں گا. انہوں نے کہا تم کس کی خاطر آئے ہو؟ اس نے اپنے جذبوں کا اظہار کیا، میں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا کہ وہ آدمی عشق کی پیاس اپنے اندر لیے ہوئے ہے، تو رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ہی ہوں وہ جس کی تم تلاش کر رہے ہو، میں ہوں وہ. تو اس آدمی کی فرط جذبات سے حالت یہ ہو گئی کہ وہ جھکنے لگا سجدے کی طرف. تو رسول کریم علیہ السلام نے اس کو پکڑ لیا. پکڑنے کے بعد کہا کہ میری شریعت میں غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا جو ہے اس کو حرام ٹھہرا دیا گیا ہے. قاری صاحب، اب آپ کے سوال کا اگلا حصہ بسم اللہ، کہ یہ جو آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا گیا، جی بالکل، یہ سجدہ کون سا تھا؟ تعبدی تھا یا یہ تعظیمی تھا؟ علماء شریعت نے، علماء تفسیر نے اس بات پر یہ کہا ہے کہ یہ تعبدی نہیں تھا. عبادت اللہ کے سوا کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. اللہ کے سوا معبود وہی ہے، الہ وہی ہے. تو یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرایا گیا، یہ سجدہ تحیہ تھا. اور اس پر بھی علماء جب بہت گہرائی میں اترے تو انہوں نے یہاں تک یہ لکھا کہ اصل بات یہ تھی کہ رب نے کہہ دیا تھا کہ یہ جو تم دیکھتے ہو کہ یہ خاک کا پتلا بنایا گیا اور تمہیں سجدے کا حکم دیا، اصل میں تو اس کے اندر اعجاز تھا. فَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي کا، کہ جلوہ تو سارا روح کا تھا. آدم علیہ السلام وہاں ایسے ہی تھے. علماء تفسیر نے کہا جیسے کعبہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں، ہم کعبہ کو معبود نہیں سمجھتے لیکن اس کی طرح رخ کر کے سجدہ کرتے ہیں. یہ تھی وہ تفصیل جو ہمارے علماء تفسیر نے قلم بند. سبحان اللہ. ناظرین کرام، آپ نے قبلہ شاہ صاحب سے یہ بات بڑی وضاحت کے ساتھ سنی ہے کہ سجدہ جو ہے اس کے اندر نیت عبادت کی شرط ہے. اگر نیت نہیں ہے تو ہر بندے کو آپ مشرک نہ بنائیں. ہمارے معاشرے میں ایک المیہ ہے، ہم ایک لمحے میں فتویٰ لگا دیتے ہیں اور کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، کسی کو مشرک کہہ دیتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں، کریم آقا نے فرمایا اگر وہ بندہ مشرک نہیں ہے، کافر نہیں ہے، تو وہ فتویٰ لوٹ کر تمہاری اوپر آئے گا. شاہ صاحب قبلہ، وقت کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے، 3-4 سوالات باقی ہیں. میں چاہوں گا آپ اپنی خود ہی کچھ گفتگو آپ فرمائیں کہ امتحان آدم کا تھا یا فرشتوں کا تھا؟ آدم جس جنت میں تھے وہ کون سی تھی؟ کوئی چند جملے عطا فرما دیں. دیکھیں محترم قاری صاحب، عرض کچھ اس طرح ہے کہ بظاہر جو ان آیات سے صورت منظر جی ہمارے سامنے آتی ہے، بسم اللہ، فرشتے بھی امتحان میں نظر آتے ہیں، اللہ اکبر، آدم علیہ السلام بھی امتحان میں اللہ اکبر نظر آتے ہیں، اور ذریت آدم بھی اس منظر میں کشاں کشاں یہ امتحان ہی کی طرف بڑھ رہی ہے. میرے خیال میں انسان کی تخلیق کے بعد اللہ نے جب آدم کو جانشین بنایا جی حضور، تو اس کو اس منظر سے کمال کی طرف اللہ پاک نے لے جانا تھا. گویا خلیفہ سے تاریخ نے
دوڑ کر کے خلیفہ اعظم کے پاؤں چومنے تھے، اللہ اور خلیفہ اعظم آپ جانتے ہیں کائنات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی حکمتیں تھیں جی۔ جن کو ہم تصویری صورت میں آدم علیہ السلام کے واقعہ کے اندر کیا بات، ملاحظہ کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو جس سے کبھی ایسے لگتا ہے کہ امتحان جو ہے وہ اپنی تلخی بڑھا رہا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ عطار اب کی باران رحمت بن کر برس رہی ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ خاکی پتلے کے اندر فنفخت فیہ من روحی کا جلوہ نظر آتا ہے، کبھی ہم دیکھتے ہیں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ وسوسوں کے طوفان اٹھ رہے ہیں۔ میرے خیال میں تاریخ انسانیت کو اس واقعہ کے تناظر میں سمجھنا ہوگا۔ کیا کہنے ناظرین کرام، وقت کے دامن میں وسعت نہیں ہوتی ہے، جب شاہ صاحب قبلہ بولتے ہیں تو علم و حکمت کا دریا رواں ہو جاتا ہے۔ میں اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات قبلہ شاہ صاحب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے اور یہ علم و حکمت کا دریا ہمیشہ رواں رہے، میں مفسر قرآن مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کروں گا۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔